جی دوستوں، جس زمانے میں نیو دہلی میں پاکستان کا ہائی کمشنر تھا تو اسی زمانے میں ڈاکٹر سبرامینیم جے شنکر بھارت کے فارن سیکرٹری تھے. تو اس کانٹیکس میں ان سے ان کے آفس میں بہت سی ملاقاتیں رہتی تھیں. اکثر مجھے سمن بھی کرتے تھے، ڈیماش بھی کرتے تھے، اور تو بڑے قریب سے ان کو دیکھنے کا موقع ملا. پھر ان کے گھر بھی ایک دو بار جانا ہوا کھانے پہ. تو سفارتکاری میں یقیناً ڈاکٹر جے شنکر نے بڑا نام پیدا کیا. بھارت کے سفیر رہے امریکہ میں بھی اور چین میں بھی. اور مودی صاحب کو تو اس زمانے سے جانتے ہیں جب وہ گجرات کے چیف منسٹر تھے. تو اب وہ سیاستدان بھی ہیں اور ملک کے فارن منسٹر بھی ہیں. بڑے بڑی پریولیج کی بات ہے ان کے لیے. اور اب چونکہ راجیہ سبھا کے ممبر ہیں، سیاستدان ہیں، تو گزشتہ روز وہ مہاراشٹر گئے ہوئے تھے، ممبئی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 20 نومبر کو مہاراشٹر ریاست کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. تو انتخابات بڑے اہم ہیں، اور جو بنیادی میسج تھا ڈاکٹر جے شنکر کا وہ یہی تھا کہ مہاراشٹر میں ایک ایسی حکومت آنی چاہیے، یعنی کہ بی جے پی پلس حکومت ہونی چاہیے، تاکہ وہ ہارمنی ہو ان کی ممبئی مہاراشٹر کی حکومت کی اور نیو دہلی میں. کیونکہ مہاراشٹر جو ہے بڑا بڑی زبردست ریاست ہے. سب سے زیادہ انڈسٹریلائزڈ اسٹیٹ ہے اور بڑا پوٹینشل ہے فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا وہاں پہ. اور دنیا چاہتی ہے کہ مہاراشٹر میں آ کے انویسٹ کرے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی حکومت وہاں بنے جو کہ مضبوط ہو اور جو کہ ان ہارمنی ہو ود یونین گورنمنٹ. تو یہ میسج تھا. لیکن چونکہ وہ ممبئی میں تھے تو انہوں نے بات کرنی ہی تھی ممبئی اٹیک کی، جو 26 نومبر 2008 کو ہوا تھا. تو ممبئی اٹیک پہ جب انہوں نے بات کی تو انہوں نے اس وقت کی جو کانگریس کی حکومت تھی اس پہ بھی تنقید کی. کہا کہ جی حملہ ہوا لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا اس حملے کے بعد. تو اب جو حکومت ہے یہ ویسی نہیں ہے. ہمارے میں اتنی ہمت ہے کہ ہم جب بھی ہمارے خلاف کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کا فوری طور پہ جواب دیتے ہیں. چاہے وہ اڑی اٹیک کا ہو معاملہ ہو تو ہم نے بقول ان کے سرجیکل اسٹرائکس بھی کیں. پھر پلوامہ کا واقعہ ہوا تو ہم نے بالا کوٹ پہ بھی اسٹرائکس کیں، اور دہشت گردوں کے کیمپ ہم نے وہاں سے ان کو ڈسٹرائے کیا. تو یہ نیریٹو ہے، اور میں ان کو بلیم بھی نہیں کرتا کیونکہ جہاں وہ فارن منسٹر ہیں وہ سیاستدان بھی ہیں. تو ممبئی میں بیٹھ کے اگر وہ ممبئی کا ذکر نہیں کریں گے تو پھر تو آبویسلی زیادتی ہوگی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب بھارت یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا 2 سال کے لیے ممبر تھا 2020 اور 2021 میں، تو اس زمانے میں انہوں نے جو کاؤنٹر ٹیرر کمیٹی ہے یو این کی، وہاں ممبئی میں اس کا اجلاس ہی بلایا تھا، اور اسی تاج ہوٹل میں کیا تھا جہاں پہ اصل واقعہ ہوا اور جہاں پہ زیادہ لوگ مارے گئے. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ساری باتیں تو کہہ دیں، لیکن چونکہ ریٹرک ہے، اب سیاستدان تو جو انسان بن جاتا ہے، گو کہ ٹریننگ تو ان کی سفارتکاری کی ہے، لیکن جب سفارتکاری اور سیاست مل جائے تو وہ پھر اور زبردست ہو جاتی ہے. تو انہوں نے یہی میسج ہم پاکستان کو بھی دیا ایک کانٹیکس میں کہ جی اگر جب تک ٹیررزم ہے تو اس وقت تک کوئی بات چیت پاکستان کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں صرف یہ آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا 26 نومبر 2008 کو، کوئی شک نہیں ہے اس میں بہت سے لوگ مارے بھی گئے، 166 کے قریب، جس میں کچھ امریکی شہری بھی تھے، کچھ اسرائیلی بھی تھے. اسی طرح لیکن اس میں اگر 10 لوگ انوالو تھے تو 10 میں سے 9 لوگ اسی جو کاؤنٹر تھا اسی میں مارے گئے. ایک شخص کو پکڑ لیا گیا، اجمل قصاب کو، اور کہا یہی گیا کہ پاکستانی ہے. اچھا، اسی زمانے میں ہم نے اگر آپ کو یاد ہو تو 2006-07 میں پاکستان اور بھارت نے
ایک جوائنٹ اینٹی ٹیررزم میکنزم بھی بنایا ہوا تھا، تو ہم نے اسی کے تحت کہا کہ جی اس کو انووک کریں، اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ پاکستان سے ہوا ہے یا پاکستان کے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں تو پھر اس کی ہم جوائنٹ تحقیقات کر لیتے ہیں، لیکن بھارت نے اس کا کوئی خاطر خواہ رسپانس نہیں دیا۔ اور آج بھی اگر آپ دیکھیے تو معاملہ اسی وجہ سے آگے بڑھ نہیں رہا۔ ہم نے 7 جو ایکیوز تھے ہم نے ان کو گرفتار بھی کیا ہوا ہے، ان پہ مقدمہ بھی چل رہا ہے، لیکن مقدمہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ نہیں رہا، اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ بھارت سے ہمیں وہ تعاون نہیں مل رہا جو ہمیں ملنا چاہیے۔ تو جب تک وہ تعاون نہیں ملے گا تو یہ معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو بھارت اپنے آپ کو اس میں کیونکہ جو لوگ جن لوگوں نے گواہیاں دینی ہیں سارے معاملے کی، وہ تو ممبئی میں بیٹھے ہیں، پاکستان میں تو نہیں ہیں، اور ٹرائل پاکستان میں ہوتا ہے، تو اس میں کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہے۔ اور بھارت نے ماضی میں اس کے حوالے سے بھی ایک ڈائلیٹری ٹیکٹکس استعمال کی ہیں تاکہ مقدمہ اپنے انجام کو نہ پہنچے۔ پھر اگر آپ دیکھیے تو اجمل قصاب کو بھی پھانسی دینے میں بہت جلدی کی۔ یہ واقعہ 2008 کو ہوتا ہے، اور 2000 شاید 11 کو اس کو 2012 کو اس کو پھانسی دے دیتے ہیں پٹنہ میں 21 نومبر کو، 2011 کو تو یہ بھی ایک بہت جلدی، کیونکہ پاکستان جوڈیشل کمیشن سے جو وہاں گیا تھا وزٹ پہ اس کی ملاقات نہیں کروائی یا ہو سکی، تو بعد میں 2 دفعہ یہ پاکستان جوڈیشل کمیشن گیا تھا، ایک دفعہ 2000 شاید 10 میں، اور ایک دوسری بار 2012 میں، تو مجھے صحیح یاد آ رہا ہے، تو اسی زمانے کی یہ باتیں ہیں۔ تو ابھی بھی بات یہی ہو رہی ہے کہ جو 25-26 جو گواہان ہیں ان سے اگر کچھ پوچھنا ہے تو پاکستان جوڈیشل کمیشن بھارت آ جائے، تو اس کے بھی ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں وہ نہیں بن پا رہے۔ اور پھر بھارت نے جو چیزیں جو پکڑی گئیں وہاں جو استعمال میں آئیں دہشت گردوں کے، وہ بھی پاکستان کو نہیں دے رہا تاکہ ہم عدالت کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو صرف پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا مناسب نہیں ہے، پاکستان تو بھرپور کوشش کر رہا ہے اور تعاون بھی کر رہا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے ہمیں وہ رسپانس نہیں مل رہا تاکہ ہم اس مقدمے کو لے کر آگے بڑھ سکیں۔ لیکن معاملات بھارت پاکستان اور بھارت کے جو خراب ہیں وہ دہشت گردی تو سارے بعد کی چیزیں ہیں، اس سے پہلے بھی ہمارے ہاں ہم جنگیں لڑ چکے ہیں۔ اصل معاملہ وہی مقبوضہ جموں اور کشمیر کا ہے، جموں اور کشمیر کا کہہ لیجیے، جب تک کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنا تقریباً ناممکن ہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔